ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مال کمانا دینداری یا دنیا داری؟ عام طور پر ہمارے ذہن میں یہ بات نقش ہے کہ دین اور دنیا دو متضاد چیزیں ہیں۔ دیندار بننا ہے تو دنیا داری کو چھوڑنا پڑے گا، اگر دنیا داری کرنی ہے تو دیندار نہیں بن سکتے۔ ہمارے ذہن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے وہ واقعات گردش کرتے ہیں کہ کیسے آپ علیہ السلام نے عیش و عشرت کی زندگی چھوڑ کر فقر و فاقے کی زندگی پر گزارا کیا۔ ہمارے ذہن میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی حیات کا نقشہ گھوم جاتا ہے کہ کیسے انہوں نے دنیا کے مال و اسباب کو چھوڑ اور خدا سے لو لگائی۔ ہمارے ذہن میں ان جیسے دیگر صحابہ و صحابیات کے واقعات تازہ ہوتے ہیں کہ کیسے انہوں نے پیٹ پر پتھر باندھے، بے سر و سامانی کی زندگی گزاری۔ ہمارے ذہن میں صوفیاء کرام کے بہت سے واقعات آتے ہیں کہ کیسے انہوں نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کی اور زہد و تقوی اور قناعت کی زندگی بسر کی۔ تو ذہن میں عربی کا ایک شعر گونجنے لگتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ دنیا مجھے دھوکہ دیتی ہے، گویا میں اس کی حالت جانتا نہ ہوں۔ اس دنیا نے میری طرف دایاں ہاتھ بڑھایا تاکہ مجھے اپنے جال میں پھنسا سکے، لیکن میں نے اسے کاٹ دیا اور ساتھ ساتھ بائیں ہاتھ کو بھی کاٹ دیا۔ خدا نے دنیا میں حرام کھانے اور کمانے سے منع کیا، میں نے حلال سے بھی اجتناب شروع کر دیا۔ جب دنیا نے میرا یہ رویہ دیکھا تو وہ میرے پیچھے بھاگنے لگی، پس جب میں نے اسے اپنا محتاج پایا تو میں نے اس دنیا کو اس کے حال پر چھوڑ دیا اور اپنے آپ کو اس سے بچا لیا۔ یہ پس منظر جب ہمارے ذہن میں گردش کرنے لگتا ہے تو ہم دنیا کو دین کے مخالف چیز سمجھنے لگتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ توکل اور قناعت اسباب کو چھوڑ دینے کا نام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تدبیر اور پلاننگ کرنا خدا پر بھروسہ نہ ہونے کی دلیل ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مال و اسباب جمع کرنا خلاف سنت اور خلاف شریعت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تجارت، زراعت اور ملازمت وغیرہ شریعت کی نگاہ میں ناپسندیدہ کام ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بیوی بچوں کو خدا کے سہارے چھوڑ دینا چاہیے اور خود مسجد کا کھونٹا بن کر بیٹھ جانا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دیندار آدمی کا یا ایک عالم دین کا بازار میں کیا کام ہے۔ ایک دیندار شخص یا عالم دین کو دنیا کمانے اور تجارت و زراعت میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک دیندار یا عالم دین کے پاس اچھا لباس، قیمتی گاڑی اور پرآسائش مکان کیوں کر ہو سکتا ہے؟ ایک دیندار یا عالم دین مال و جائیداد کا مالک کیسے بن سکتا ہے؟ یاد رہے، یہ سب خیالات و تاثرات ہماری کم علمی یا کچھ فہمی کا نتیجہ تو ہو سکتے ہیں، مگر دین اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تو یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود تجارت فرمائی اور خوب نفع کمایا۔ حضرت ابوبکر و عثمان رضی اللہ عنہما بڑے تاجر تھے اور ان کی تجارت ان کے توکل کے لیے نقصان دہ ثابت نہیں ہوئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے مدینہ ہجرت کی تو مدینہ میں اپنے اسلامی بھائی پر بوجھ بن کر بیٹھنے کے بجائے ان سے بازار کا رستہ پوچھا اور پھر ایسی تجارت کی کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ ان کی تجارت سے ان کی دینداری پر ذرہ برابر آنچ نہیں آئی۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میں کتنا مال اپنے پاس جمع کر کے رکھ سکتا ہوں کہ جس کے ہوتے ہوئے میری ضروریات پوری ہوتی رہیں اور میرے پاس آنے والے مہمانوں کی مہمان نوازی بھی اچھی طرح ہو سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین مال 40 بکریاں ہیں، اگر 60 بکریاں ہو جائیں تو بھی اچھا ہے، لیکن سینکڑوں بکریوں والے کے لیے ہلاکت ہے، الا یہ کہ وہ ان کا پورا حق زکوٰۃ وغیرہ ادا کرے، بخل اور کنجوسی نہ کرے وغیرہ۔ اس زمانے میں جانور ہی مال سمجھے جاتے تھے، روپے پیسے یا سونے چاندی کا چلن عام نہیں تھا۔
اس نے 40, 60 اور 100 بکریوں کو مال قرار دیا اور اسی حساب سے مال کو جمع کرنے اور نہ کرنے کی مقدار متعین فرمائی۔ آج کل کے حساب سے دیکھا جائے تو ایک مناسب بکری کم و بیش 25,000 تک آتی ہے۔ اس حساب سے 40 بکریاں کتنے کی بنتی ہے، 60 بکریاں کتنے کی ہوئیں اور 100 بکریوں کی کیا قیمت بنی؟ آپ کیلکولیٹر نکالیے اور حساب کر کے دیکھ لیجئے۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق یہ بات تو واضح ہو گئی کہ مال کا جمع کرنا بے دین ہونے کی علامت نہیں۔ یہ بھی واضح ہوا کہ ضروریات کی تکمیل کی خاطر اور اپنے آپ کو سوالی بنانے سے بچانے کے لیے مال جمع کرنا خلاف شرع کام نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی سوچ بدلیں، ہم مال کو یا مالداروں کو برا نہ سمجھیں بلکہ مال کی بیجا محبت کو برا سمجھیں۔ ہم دیندار اور دنیا دار کی تفریق سے نکلیں۔ ہر دیندار اپنے آپ کو دنیا دار بنائے اور ہر دنیا دار اپنے آپ کو دیندار بنائے۔ دینداری دنیا داری سے ہٹ کر کوئی نئی چیز نہیں بلکہ دنیا کو خدا کی مرضی کے مطابق چلانے کا نام ہی تو دین ہے۔ خدا ہمیں اچھا دنیا دار اور پکا دیندار بننے کی توفیق دے، آمین۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔